ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھیے اس میں یہ تھا کہ وہ جو اب آپ سے جب کوئی یہ بات کرے گا کہ سورۃ بقرہ میں اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ انہوں نے فرشتے ہاروت و ماروت کو بھیجا تھا آزمائش کے لیے، تو وہ بھی تو جادو سکھاتے تھے، اور وہ کیوں سکھاتے تھے؟ تو آپ یہ آیت پیش کر سکتے ہیں کہ وہ جادو، وہ پہلے نمبر 1 وہ منع کرتے تھے کہ ہم سے جادو نہ سیکھو، ہم تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی کا ایمان چلا جانا، کوئی ایسا کام سیکھنا جس سے اس کا ایمان چلا جائے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے لیے فتنہ ہے، تم نہ سیکھو، لیکن وہ جب مجبور کرتے تھے تو وہ ان کو سکھا دیتے تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، جس میں وہ کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو وہ جو جادو سیکھتے تھے نا ان کا، اب دیکھیں اس لیول پہ آپ لے کہ اب وہ فرشتوں کے پاس آ رہے ہیں، وہ تو یہ سمجھ کے آ رہے ہیں نا کہ کوئی بزرگ ہیں ہمیں بھی سکھا دیں گے تاکہ ہم جادو کریں، کیونکہ ان میں جادو اتنا عام تھا۔ اب وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جادو فتنہ ہے، یہ بالکل غلط ہے، حرام ہے، مت سیکھو، لیکن وہ ان کو کہتے تھے ہمیں سکھاؤ، تو وہ ان کو سکھا دیتے تھے۔ اب وہاں تک تو ہو گیا۔ اب جب جنہوں نے سیکھا ان کے لیے تو امتحان تھا، وہ تو کفر کے درجے پہ چلے گئے نا، لیکن وہ جو سیکھتے تھے کیا سیکھتے تھے کہ میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ اب وہ جو میاں بیوی میں جدائی کا جادو سیکھتے تھے، اس سے میاں بیوی میں جدائی اس جادو سے نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اللہ کے حکم کے علاوہ نہیں ہو سکتی تھی، یہ صرف ان کا امتحان تھا۔ اچھا اب دوسرا نقطہ یہاں دیکھیں، لیکن وہ لوگ جو جادو کرتے تھے، وہ جو جادو کرتے تھے اس سے نقصان ہوتا تھا، کیونکہ جادو جو ہے یہ برحق ہے۔ اس آیت میں یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جادو برحق ہے اور اس کے اثرات پڑتے ہیں لوگوں پہ اور لوگوں پہ۔ اور دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہم امت مسلمہ جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فیلڈ میں ہماری اچھے سے رہنمائی کر دی ہے۔ اگر کوئی مسلمان نمبر 1 وہ مومن ہے، نمبر 2 وہ صبح شام کے اذکار پڑھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب ہم بستر پہ سونے جاتے ہیں ہمیں آیت الکرسی پڑھنی ہے، ہمیں چاروں کل پڑھنی ہے، سورۃ بقرہ کی آخری آیات امن الرسول والی، وہ اگر آپ پڑھتے ہو آپ کے ارد گرد پوری شیلڈ آ جاتی ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، سب سے پہلے آپ صبح اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ صبح کے اذکار پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ دیکھیں اس سے اچھی کیا دعا ہو سکتی ہے کہ اے اللہ جتنی شر ہیں اس دنیا میں، زمین سے آسمان تک، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تیرے نام سے، کیونکہ میں تیری حفاظت میں ہوں۔ اس کے علاوہ اتنی دعائیں ہیں جو ہم صبح شام کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ کو، زیادہ تر لوگوں کو ان کا پتہ ہوگا، آف کورس یہ پتہ ہونا بھی چاہیے، لیکن اگر کسی کو نہیں پتہ آپ گوگل کر لیں، صبح شام کے اذکار دیکھیں، چھوٹے سے اذکار ہے، آپ صبح شام کریں، آپ شیل میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیں، ان پہ جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ سے بتا رہی ہوں، غور سے اس بات کو سنیں کہ ان کو جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں صبح شام کی، اور ان کے اعمال جو ہیں وہ نمازی ہیں اور اچھے کام کرنے والے مومن ہیں، ان کو جادو بھی اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ یہ بات صرف ایکچولی جب میں اس کو سٹڈی کر رہی تھی اس آیت کو، تو مجھے اتنا سکون یہ پڑھ کے ملا کہ جب ہم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں لاتے ہیں تو ہم کس طرح سے چیزوں سے بچتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ دکھ مجھے، اس سے زیادہ غم جو لگا وہ یہ ہوا کہ ہمیں تو چلو آ رہی ہے سمجھ، اور پھر مجھے جو ڈر لگتا ہے کہ دیکھیں نہ صرف جادو، نظر ایک اور چیز ہے۔ اب نظر سے اتنا ڈر لگتا ہے، لیکن پھر بھی جو مومن ہے، جس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ان آیات سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور آپ اس بات پہ یقین رکھیں کہ آپ کو ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں پھر وہم ڈالتی ہیں اور پھر وہ بڑی تکلیف دیتی ہیں، لیکن جادو اس پہ ضرور اثر کرے گا جو اس شیلڈ کے اندر نہیں ہے، جس نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہم پڑھ رہے ہیں، کس کا قصہ پڑھ رہے ہیں؟ اہل کتاب کا پڑھ رہے ہیں، رائٹ؟
اب کتنی بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیکھیں جادو ہوا تھا نا. لبید نام کا اہل کتاب میں سے تھے جو یہودی تھے, اس نے جادو کیا تھا, اور اس کے بارے میں سنت ہم نے جو حدیث پڑھی تھی, تو ان لوگوں پہ جب جادو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے یہ کون کون سی آیتیں پڑھنی ہیں, ہم نے آیت الکرسی پڑھنی ہے, ہم نے تینوں کل پڑھنے, ایسے کر کے ہم نے ہاتھ پہ پھونکنے اور پورے جسم کے اوپر ہم نے وہ ہاتھ پھیر لینے. آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جب آخری وقت تھا ان کی طبیعت بہت خراب تھی, تو حضرت عائشہ جو ہے وہ پڑھتی تھی, یہ چاروں کل پڑھتی تھی, لیکن وہ ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لے کے اس پہ پھونکتی تھی اور وہ انہی کا ہاتھ پورے جسم پہ پھیرتی تھی, تاکہ وہ وہ کہتی تھی کہ مبارک ہاتھ ہے. تو ہمیں تو ساری گائیڈنس ہے, بلیک اینڈ وائٹ ہے ہمارے پاس قرآن. ایکچولی منانا ہم نے کس کو ہے, ہم نے اپنے رب کو منانا ہے نا. تو پھر آپ کو میں صرف اگر یہ بات کہوں نا کہ خدا کا واسطہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں ساری چیزوں کو, اپنے مائنڈ کو بالکل کلیئر کر کے دیکھیں ہمارا امام ہمارا قرآن ہے, ہمارا دوست ہمارا قرآن ہے, ہمارا سب کچھ ہمارا قرآن ہے. اس کتاب کو جب تک میں نہیں سمجھ کے پڑھوں گی میں نے چین نہیں لینا. آپ اگر ابھی تک اب دیکھیں 102 ماشاءاللہ 102 آیات ہم کر چکے ہیں. آپ لوگوں کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کمانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب حجۃ الوداع پہ انہوں نے کہا کہ میرا پیغام ہے اور میرا پیغام جنہوں نے سنا ہے وہ اگلے لوگوں تک پہنچا دو, تو اسی لیے ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی نبی نہیں آنا تو ہم لوگوں کا فرض ہے. دیکھیں یہ اب جو ہم ٹی وی پروگرام کریں یہ یوٹیوب میں بھی ہے. اگر آپ کو موقع ملتا ہے, آپ اپنے جو لوگ نہیں گھر سے نکل سکتے, جو قرآن تفسیر نہیں کر سکتے, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں باہر نکل کے کر سکتے, آپ ان کو یہ ویڈیو سینڈ کر دیں کہ گھر بیٹھے اپنی کنوینئنٹ کے ساتھ جب ان کا دل چاہتا ہے, ہفتے میں صرف ایک دن, آپ سوچیں زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے, اب قرآن کھولا کرے, آپ ساتھ ساتھ اس آیات کو دیکھیں, آپ اس کو بار بار پڑھیں. دیکھیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں, سورۃ بقرہ پڑھ رہے ہیں نا. سورۃ بقرہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ یہ ایسی صورت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ ایسی صورت ہے جو قیامت کے دن ایک بادل کے سائے کی طرح ہمارے سر پہ ہوگی. قیامت کا دن وہ دن جس کے اندر 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اس دن کی گرمی کی وحشت کا وہ عالم ہوگا کہ کہتے پسینہ ہماری کانوں کی لو تک ہوگا. اور اس دن یہ سورت بقرہ اور سورت آل عمران ہمارے سر پہ ایک بادل کے سائے کی طرح ہوں گے. تو پھر کیسے نہ اس کو پڑھے. اب صرف اگر آپ 5 آیات بھی میں ایک ہفتے میں پڑھاتی ہوں تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ان 5 کو بار بار پڑھا کرو, اور جو تفسیر ہے ساتھ وہ سنو. آپ کو ایسے یاد ہو جائے گا کہ جیسے آپ ٹپس پہ پورا قرآن آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گا. الحمدللہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا میں کہتی تھی نہیں مجھے سمجھ نہیں آتا, اگر آتا بھی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتا. اور ہماری استاذہ جی کہا کرتی تھی کہ بس پڑھتے جاؤ, ایک دن آئے گا آپ کو لوگوں کو لگے گا. تو ہم کہتے تھے یار یہ بڑا ناممکن چیز ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اور آپ بلیو کریں کہ ایک دن واقعی ایسا آیا تھا کہ یوں لگا کہ او مائی گاڈ ہم کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے, ہم کو چیزیں یاد رہنی شروع ہو گئی ہیں. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن the day of judgment یہ سورت جو ہے سورت بقرہ ہمارے لیے ایک وکیل کا کام کرے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا یہ بات کہ قرآن نمبر 1 قرآن ہمارا وکیل ہوگا, ہمارے دوست ہمارے وکیل ہوں گے, ہمارے نیک اعمال ہمارے وکیل ہوں گے. اب سورۃ بقرہ کی صرف بات اگر ہم کرتے ہیں کہ یہ ایسا وکیل ہوگا کہ پہلے تو میدان حشر میں ہمارے سر کے اوپر وہ بالکل سایہ کر کے رکھے گا کہ ٹھنڈے ٹھنڈے رہے ہم لوگ. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ لڑائی کرے گا. آپ دیکھیے سورت, آپ حدیث کھول کے دیکھیے, اس کی اتنی خوبصورت حدیث ہے اس کے بارے میں کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ ان کو گواہی دے دے, اللہ تعالیٰ ان کو بات کرنے کی صلاحیت دے دے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لڑیں گے ہمارے لیے کہ یا رب العالمین یہ مجھے پڑھتے تھے, یہ اس پہ عمل کرنے والے لوگ تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کر دے. آمین ثم آمین. ہمارے دوست ہمارے وکیل ہوں گے. آپ جن دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں نا ذرا غور کیا کیجئے, اللہ کرے کہ وہ دوست ایسے ہوں جو جنت میں جانے والے ہوں. اور اگر وہ جنت میں جاتے ہیں تو اگر اب بھی ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہے ہم پیچھے ہیں رائٹ, اور اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا ہو کہ اگر کوئی دوزخ میں اور ایک دوست جنت میں چلا گیا, جنت والا دوست اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لڑے گا اپنے دوست کے لیے کہ
کہ یا رب العالمین ہم تو دنیا میں نیکی کا کام اکٹھا کرتے تھے، یا رب العالمین ہم تو عبادتیں اکٹھی کرتے تھے، ہم تو اتنے اچھے دوست تھے، میرا دوست مجھے یاد آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان جنتیوں سے اتنی محبت ہوگی کہ اس کی محبت کی خاطر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے کہ اپنے دوست کو دوزخ سے نکال کے لے آ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ جن لوگوں کے اراؤنڈ رہتے ہیں یہ دیکھا کریں کہ آپ کے لوگوں کے اراؤنڈ ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ، اور آپ نے وہ بھی پڑھا ہوگا کہ اللہ یہ تو قرآن میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ جو لوگ دوزخ میں ہوں گے، جا رہے ہوں گے، ان کو غصہ آ رہا ہوگا کہ اور وہ کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یہ جو پیچھے میرا امام ہے نا، جن کو میں فالو کرتا تھا یا ان کی میں بات مانتا تھا، یا میرے یہ جو دوست ہیں پیچھے، انہوں نے مجھے اللہ میاں کہا تھا کہ یہ چیز ایسے کرنی، یہ ایسے کرنی، ان کو دگنا عذاب دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کو بھی دگنا عذاب ہے اور تمہیں بھی دگنا عذاب ہے۔ اللہ نہ کرے ہم ایسے لوگوں کے درمیان میں رہیں۔ یہ پتہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جب ہمیں قرآن کی سمجھ آتی ہے نا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے محبت بھی کرنے کا یہ ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کے محبت نہ کرو۔ مجھے اس حدیث کی آنیسٹلی سمجھ نہیں اس لحاظ سے آتی تھی کہ میں کہتی تھی یا رب العالمین اولاد تو سامنے نظر آتی ہے کہ کوئی بھی ماں، اب دیکھیں ہم جب سوچتے ہیں تو ہماری اولاد سے محبت کس لیول کی ہوتی ہے، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو جب ہم جج کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں اس بات کو لے کے کہ ہم اس لیول پہ تو نہیں ہیں ابھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب پہچان ہمیں ہوگی، ان کی پہچان کیسے ہوگی ہمیں؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جو ہمارے لیے کائنات کو مسخر کر دیا اس کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پوری سر سے پاؤں تک اپنے جسم کو دیکھیے، اپنی آنکھ، اپنے ناک، اپنے کان، اپنے ہاتھ، اپنی زبان کو دیکھیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیوں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ تدبر کرو، تدبر کرو، کیونکہ تدبر کریں گے تو اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوگی۔ وہ جس کے پاس آنے دیکھیں دنیا میں اگر بڑی عیاشی بھی مل گئی، بڑے اچھے گھر بھی مل گئے، زیور بھی مل گیا، پیسہ بھی مل گیا، کاروبار بھی مل گیا، کتنی دیر؟ ایک دن تو ختم ہونا ہے، رائٹ؟ اگر بیماریاں بھی مل گئی، تکلیفیں بھی مل گئی، پھر بھی کتنی دیر؟ لیکن وہ زندگی جس کا یہاں سے لے کے جانا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ یہ مال اور یہ جو بیٹے ہیں یہ دنیا کی زندگی کا تحفہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، دنیا کی زندگی کی ہیں۔ جو باقی جانا ہے آخرت میں وہ صرف تمہارے نیک اعمال ہیں۔ دیکھیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے نا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم گاڑی چلاتے ہیں اور گاڑی میں ہم گیس ڈلاتے ہیں، پھر ہم نے بھاگنا ہوتا ہے نا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بالکل گیس ہے ہماری گاڑی کی۔ جب ہم اس کو گیس بھراتے ہیں پھر ہمیں بھاگنا ہے دنیا میں، ہمیں نیکی کرنے، ہمیں سابقون اولون میں جانا ہے، ہمیں ایک دوسرے کو دیکھیں ایمان کا لیول بھی نا کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، کبھی ہمیں لگتا ہے کہ او مائی گاڈ بس ہم سارا وقت ایسے کام کرتے رہے کہ اللہ کو راضی کر لے، کبھی بالکل ایمان کا لیول ایسے ہو جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے تھوڑا بہت کر لیا پھر بیٹھ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان کا لیول گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا۔ ایز لانگ ایز آپ کے ساتھ وہ ایک گلٹ رہتا ہے نا، جب کہ اگر کوئی آپ ایسا غلط کام کر لیں اور آپ کو احساس ہو جائے کہ او مائی گاڈ میں کیوں ایسے کر رہی ہوں، میں کیوں ایسے بولا تھا اس وقت، میں نے کیوں ایسی بات کہہ دی تھی، تو آپ سوچیں آپ کا ایمان زندہ ہے۔ اگر آپ غلط کام ایسے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہے کر کے آئیں اور آپ کو احساس بھی نہ ہو، تب ڈرنے کی بات ہے، تب یہ بات ہے کہ ہمارے دل بھی سو گئے، ہمارے کان بھی سو گئے، ہماری آنکھیں بھی سو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن ہماری آنکھیں، ہمارے دل، ہمارے ناک، ہمارے کان سب کچھ بولیں گے، ان کا سوال کیا جائے گا، ان کو جواب دینا ہوگا۔ یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، ایسے فالتو میں نہیں ملی ہیں، امانت ہے، کسی کی امانت ہے تو اس کو واپس دینی ہے نا، اور جس دوران میں یہ نعمت ملی تھی اس کا استعمال کیسے کیا تھا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھول دیے ہم پہ، الحمدللہ۔ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہیں، اس رزق کا حساب ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رزق میں اگر حرام کی کمائی آ جاتی ہے، اب دیکھیں گلاس لیں پانی کا، ریگولر پانی پینے والا گلاس ہے، اس میں صرف ایک قطرہ آپ کسی بھی نجس چیز کا، گندی چیز کا آپ ڈال دیں، آپ وہ پانی پیئیں گے، پورا گلاس خراب ہو جائے گا پانی کا۔ ایون آب زمزم کے اندر بھی کوئی ایسا قطرہ ڈل جائے گا، وہ بھی آپ نہیں پیئیں گے۔ وہ کمائی جو حلال کی نہیں ہے، اس میں پھر آپ صدقے دیں، آپ زکاتیں دیں، آپ حج کریں، آپ نمازوں پہ نمازیں پڑھیں، کچھ قبول نہیں ہے۔ یہ بات مجھے اتنا ڈراتی ہے جس کی کرنی کہ ہم لوگوں نے اتنی آسانی کے، دیکھیں ان ساری چیزوں کے پیچھے کیا ہے کہ کسی کا حق نہ مارو، ایک لفظ، کسی کو تنگ نہ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر وہ بندہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا نا، دیکھیں اگر حرام کی کمائی ہے تو اس پہ کیا ہوگا، اس میں کسی نہ کسی کا تو حق مارا ہی ہوگا، ایسے تو نہیں آئے گا نا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ کسی نہ کسی کے ساتھ چیٹنگ تو کی ہوگی، تو غلط تو کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا۔ اب وہ بندہ تو کچھ نہیں کر سک رہا، ایک غریب بندہ ہے فار ایگزامپل، یا اس کی حیثیت ایسی نہیں ہے، یا وہ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کا وکیل اللہ بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مظلوم کی بددعا سے بچو۔ آپ تو آرام سے بات کر کے کسی کا آگے کسی کا دل توڑ دیا کیونکہ آپ اس پوزیشن میں ہو، میں کہہ سکتی ہوں، رائٹ؟ لیکن وہ جو مظلوم ہے نا، اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے، اور وہ مظلوم ہاں وہ مسلمان نہیں کافر ہے تب بھی اللہ اس کا ساتھ دے گا، اور وہ کرنے والا مسلمان ہے تب بھی اللہ اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ آپ دیکھیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا دیکھیے کہ وہ اپنے ایک ایک بندہ، وہ بندہ جو جھونپڑی میں بیٹھا ہے، جو اپنی کسی ایسی جنگلات میں بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کا ساتھ دینے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جواب دینا پڑے گا، رائٹ؟ تو بہت سنبھل کے چلنے کی بات ہے۔ یہ اسلام اسی لیے اتنا خوبصورت ہے کہ سارا وقت ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، الحمدللہ۔ کہ واہ اور لو، اگر، انا، بے شک، ہم پھر وہ ضمیر ہے، ہاں یاد ہے آپ کو، ہاں ہم، یہ وہی ہے، ہم وہ سب، انا بے شک ہم وہ سب، آمنو ایمان لاتے، واتقو اور وہ تقوی اختیار کرتے، لمثوبتن تو یقیناً ثواب پاتے، من عند اللہ کے پاس، خیرن بہتر، لو کاش، کانو وہ سب، یعلمون وہ سب جانتے۔ دیکھیں اب اس آیت میں یہ ایک توبہ کی آیات ہے ان لوگوں کے لیے، یہ بھی آپ لوگوں کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جادو ضروری نہیں کہ جو کر رہا ہے یہ اس کے لیے، جو جادو کرتا ہے، جو کرواتا ہے، کسی بھی آپ سوچ لیں شکل میں اگر آپ انوالو ہیں اس کے اندر تو وہ کفر کا درجہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ اگر کر لیا اور پتہ چلا کہ یہ تو کفر ہے، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں توبہ کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ کہ اگر بے شک وہ آمنو ایمان لاتے، تو وہ ایمان لانا اس کے بعد مینس تجدید ایمان کرنا ہے، ان کو دوبارہ سے شہادہ لینا پڑے گا، ان کو دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا، آمنو ایمانت وتقو، اور پھر وہ تقوی اختیار کرے، لمثوبۃ من عند اللہ۔ تو دیکھیں پھر اکثر یہ ہوتا ہے ہم لوگوں کو ڈپریشن سا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں کہ ہائے اتنے گناہ ہو گئے، ہائے یہ اتنی غلطیاں ہو گئی۔ بالکل ڈرنے کی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، دیکھیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی کرتے تو اللہ کے پاس اجر پاتے، خیرن بہتر اجر پاتے۔ آپ کو وہ یاد ہے حدیث، میری فیورٹ ہے وہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے پھر وہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ اگر زمین سے آسمان تک بھی ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے اور وہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اللہ اکبر، اتنی خوبصورت بات جس کی کرنی۔ تو پھر جو مسلمان ہے نا، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو خوش رہنا چاہیے کہ اگر جو غلطی ہو گئی ہے اور آپ کو احساس ہو، سب سے بڑی بات ہے احساس ہو جانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بڑا انعام ہے کہ اگر آپ کو اللہ کی کتاب سے محبت ہو جائے، انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی، مانگا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ میاں اس کتاب کی محبت دے دے، یہی میرا امام ہے، یہی میرا دوست ہے، سب کچھ یہی ہے،
یہی مجھے بچائے گا، یہی مجھے جنت میں، یہ کتاب دنیا کو جنت بنا دے گی، واللہ دنیا کو جنت بنا دے گی۔ اب پڑھ کے تو دیکھیں نا، اب پڑھتے ہیں، پڑھنے کی بات نہیں، سمجھ کے دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب پھر ایمان لے آئیں، واپس مسلمان تجدید ایمان کرے اور پھر اللہ کا تقوی اختیار کرے، تو یقیناً پائیں گے اللہ کے پاس بہترین اجر، وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ سمجھتے۔ اتنی دفعہ یہ بات پہلی آیت میں بھی آخری وہی تھا وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ وہی بات کر رہے ہیں۔ اب پھر اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ آداب سکھا رہے ہیں، محفل کے آداب، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو واقعہ ہے پہلے میں آپ کو وہ سنا دوں کہ یہود مدینہ کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو یاد ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ مسجد جو ہے آج کل جتنی بڑی ہے، پہلے زمانے میں پورا مدینہ شہر اتنا ہوتا تھا، تو کتنا بڑا ہوتا ہوگا۔ تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آتی تھی اور وہ پھر اس کے بارے میں جب صحابہ کو اس کا سکھا رہے ہوتے تھے، علم دے رہے ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ ساتھ مشرکین جو مدینہ کے تھے وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے، یہودی بھی جو دوست ووست ہوتے تھے ادھر ادھر سے وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے سننے کے لیے۔ اب آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا، یاد ہے کہ وہ جب انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم اپنے رب سے کہو کہ ہم تو من و سلوہ کھا کے تنگ آ گئے ہیں، اب ہمیں ترکاری چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شہر میں جاؤ اور خطتن خطتن کہتے ہوئے جانا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ خنتتن، خطتن کا مطلب تھا استغفر اللہ جیسے، تو انہوں نے کہا خنتتن، گندم گندم، مذاق جیسے بنا لینا، بات کو ٹویسٹ کر دیتے تھے، بات اگر کوئی جیسے آج کل ہم لوگ، یہ بھی بات میں جب میں نے پڑھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ کہتے ایک دفعہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی تو ایک یہودی آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے کہا السلام علیکم۔ آپ نے یہ سنا ہے نا، are you familiar with this word؟ السلام علیکم، ہمارے بچے کہتے ہیں نا ایسے، اور ہم اتنے وجہ سے آئے وعلیکم السلام، وہ اپنی طرح سے سٹائلش بننے کے لیے یا بات کو ایسے کرنے کے لیے السلام علیکم نہیں بولتے نا۔ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے آپ پہ لعنت ہو۔ تو جب ایک اہل کتاب آئے تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم، تو حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ لعنت تم پہ، لعنت، غصے میں جیسے بات کرتی ہے، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں غصہ کرتی ہو، تم نے دیکھا کہ میں نے کیا کہا تھا، میں نے ان کو کہہ دیا وعلیکم تم پر بھی۔ تو اس لیے کہ اس میں جو ابھی آگے آداب آئیں گے آپ کو سن کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، تو اس لیے بچوں کو سکھایا کریں کہ پورا لفظ بولیں السلام علیکم۔ اچھا جی، اب یہاں پہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھتے تھے، تو صحابہ کی کیا عادت ہوتی تھی کہ جیسے محفل بڑی ہوتی ہے تو دور سے آواز نہیں آتی، رائنا جیسے لفظ بولتے تھے، ان کا مطلب ہوتا تھا کہ ہماری طرف دیکھیں، ہماری رعایت کریں، ہمیں نہیں سمجھ آئی ہے۔ تو یہودی جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے اہل کتاب، وہ اسی لفظ کو رائنا، اب دیکھیں ذرا اس کو بڑا کر کے رائنا کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، تو اس طرح سے بولتے تھے اور آپس میں ہنستے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں سمجھ، مطلب ان کو پتہ چل رہا ہوگا کہ نہیں، واللہ، کیونکہ واللہ عالم، ہمیں نہیں پتہ کیونکہ اس میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اب لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتا ہے نا، وہ تو سب کو جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اس پہ یہ آیت اتر گئی، انہوں نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے۔ اب آپ دیکھیں کہہ کون رہا تھا؟ اہل کتاب کہہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کن کو کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، ان کو تو نہیں کہہ رہے کہ اے یہودی ہو، اہل کتاب ایسے مت کہو، میرے نبی کو تنگ نہیں کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا، مت کہو رائنا، لفظ ہی چھوڑ دو، جس لفظ کو کہ ڈبل میننگ ہے اور ان کو غلط طرح سے وہ کریں، اس لفظ کو ہی چھوڑ دو۔ وقولوا انظرنا، اور وقولو، اور تم سب کہو انظرنا، انظرنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری طرف دیکھیے، انظرنا واسمعوا، اور پہلی ہی دفعہ غور سے سنو، کیوں بار بار پوچھتے ہو کہ اب یہ بتاؤ وہ بتاؤ، تمہیں ایک ہی دفعہ غور سے سنو۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم کریں آیت نمبر 105۔ ماں نہیں یودو چاہتے، الذین، وہ جنہوں نے، کافرو، کفر کیا، بن اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا، اور نہ، المشرکین، مشرکین میں سے، ان کے، ینزل، کہ نازل کی جائے، علیکم، تم پر،
मिन खैरिन, कोई खैर, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। अब इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी खैर थी? नबूवत की खैर थी, हिकमत की खैर थी, और ऊपर से इनको जो फतुहात हो रही थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि नबी, ये अहले किताब जो है, देखिए ये अहले किताब उस जमाने के वो लोगों से खिताब है जो इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनते थे, फिर मजाक उड़ाते थे। ये उनकी बात इस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि अहले किताब और मुशरिकीन जो थे, ये चाहते ही नहीं कि आप पे कोई खैर हो, इसलिए तुम फिक्र नहीं करो। और अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहे हैं, वल्लाहु, और अल्लाह यख्तस्सु, खास कर लेता है, बिरहमतिही, अपनी रहमत के साथ, मन यशा, जिसे चाहता है। ये कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमत से जिसे चाहता है खास कर लेता है। अब इसमें देखिए कि वो, इसमें बहुत बड़ी बात ये आ जाती है जो हसद की बात होती है। अब देखिए हसद भी क्या होता है कि अगर कोई नेमत किसी को मिली है और उनको ये है कि इसको क्यों मिली ये नेमत, ये मुझे क्यों नहीं मिली है। हसद में यही होता है कि बाज लोगों को ये होता है कि अगर कोई नेमत है इसके पास नहीं रहनी चाहिए, मुझे मिले ना मिले, राइट। तो उससे क्या होता है कि बंदा खुद भी परेशान होता है, सारा वक्त वो इसी फिक्र में रह जाता है कि वो इसके पास ये नेमत, इसके पास ये नेमत, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो तुम्हें नेमतें दी है उसको वो नहीं देखता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला नेमतें देने के लिए, ऐसा किसी की नेमत हम छीन नहीं सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसे चाहता है उसको वो दीन की, देखिए ये इतनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह जिस पर अपनी भलाई का इरादा करता है, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। अल्लाह जिस शख्स पर भलाई का इरादा करता है उसको सबसे बड़ी नेमत कौन सी दे देता है? आप में से अक्सर को ये बात पता होगी, उसको दीन की समझ अता कर देता है। अगर आपके पास दीन की नेमत है ना, तो आप माला माल हैं, आप दुनिया के करोड़पति हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों से कहते हैं, जिब्राइल से कहते हैं कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो। वो आसमान के फरिश्तों को कहते हैं, आसमान के फरिश्ते जमीन के फरिश्तों को कहते हैं, और जमीन के फरिश्ते उसके इर्द गिर्द जो भी लोग होते हैं उनके कान में इल्का करते हैं कि इस बंदे से मोहब्बत करो। सारे खेल ही मोहब्बत की है, सारी खेल ही अटेंशन की है। हमें लोगों में अपने आप को प्रूव करने की है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप रब को राजी कर ले, अल्लाह मियां जितने लोग आपके अराउंड हैं उनको आपके इर्द गिर्द ले आएंगे। आपको इतनी मोहब्बतें मिलेंगी कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि लोग, मैं तो इनको जानती नहीं हूं, ये लोग मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों कर रहे हैं। आप बिलीव करें, जब आप अच्छी बात कह के आते हैं ना, आप कई दफा ऐसा तो हो सकता है कि आप में से कोई ऐसे हों जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, जब वो दर्स और तदरीस करते हैं, जब लोगों के मैसेजेस आते हैं, लोगों की मोहब्बत के पैगाम आते हैं, और बंदा सोचता है कि अल्लाह अकबर, मैं इस काबिल किधर हूं कि इतनी मोहब्बतें मुझे मिल रही हैं। एक दफा अल्लाह के होके देखिए, अल्लाह पूरी दुनिया को आपके कदमों के नीचे कर देगा। वल्लाही मैं आपको से वादा करती हूँ, आप एक दफा ऐसे करके देखें। लोग कहते हैं जी रब नहीं मिलता, मैं कहती हूँ एक दफा बिक तो जाओ, उस रब के आगे बिक के देखो रब कैसे नहीं मिलता। वो तो है ही इतनी मोहब्बत करने वाला, वो तो है ही वदूद, वो तो है ही रहमान रहीम, वो है ही ऐसा रब जो हमसे प्यार करते हैं। उसकी क्रिएशन है हम, उसका मान है हम। उसने शैतान के सामने, अल्लाह ताला ने इब्लीस को क्या कहा था? जा, तूने जो करना है तू कर, लेकिन जो मेरा मोमिन बंदा होगा तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आप और मैं अल्लाह का गुरूर है, हम कोई छोटी चीज नहीं है, और सजदे से सर उठाने को भी दिल नहीं चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि हम अल्लाह का गुरूर बन के रहे। अल्लाह करे कि हम ऐसे बंदे बन जाए कि अल्लाह ताला द डे ऑफ जजमेंट दूर से देख के हमें पुकार उठे कि ये मेरे बंदे हैं। अल्लाह करे हम नूर के मेंबरों पे बैठने वाले हो जाए। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, वल्लाहु, और अल्लाह ज़ू फज़ल अज़ीम, बड़ा फजल वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी खुद पहचान कराते हैं कि मैं बड़ा फजल वाला हूँ, एक दफा मेरी तरफ आके तो देखो। अल्लाह अकबर। और अगली आयत है जो हम इंशाल्लाह आयत नंबर 106 कर रहे हैं। अच्छा, इस आयत का भी बैकग्राउंड में थोड़ा सा बता दूं कि हजरत अली एक दफा मदीना में मस्जिद नबी में जाते हैं, तो एक आदमी वास कर रहा होता है, तो नबी हजरत अली उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें नासिख और मनसूख का पता है? वो कहता है नहीं मुझे नहीं पता। तो वो कहते हैं निकल जाओ यहाँ से,
جس انسان کو واز کر رہے تم اللہ کی کتاب کی بات کر رہے ہو اور تم کو ناسخ و منسوخ کا نہیں پتا، تم تو لوگوں کو بہکا کے رکھ دو گے۔ آج میں آپ میں سے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ناسخ و منسوخ کا انشاءاللہ پتا ہوگا، لیکن میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ قرآن میں 3 طرح کے ناسخ اور منسوخ کی آیات ہیں۔ تو 3 طرح کی آیات کون سی ہے کہ کچھ آیات ایسی ہیں جن کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو گئے، پہلے اس کی تلاوت تھی اور اس کا حکم بھی تھا، اس کو حکم کو فالو کرنے کا، کہ تلاوت کیا ہے، کوئی بھی آیت ہے تو اس پہ عمل ہی کرنا ہے نا، تو اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ اس کی اگزامپل یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے جب بھی وحی آتی تھی پھر وہ صحابہ کو بتاتے تھے، وہ یاد کر لیتے تھے، تو صحابہ جو تھے وہ جو نماز میں وہ آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے، تہجد میں کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ تہجد میں پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کو اچانک وہ جب پڑھنے لگے تو ان کو یاد نہیں آ رہی تھی، وہ کوشش کر رہے تھے، ان کو نہیں یاد آ رہی تھی، وہ گھبرا گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر کی نماز میں آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آیت ہمیں اتنی اچھے سے یاد تھی، جب ہم پڑھنے لگے ہیں تو ہمارے دماغ سے وہ آیت نکل گئی، ہمیں یاد ہی نہیں کہ وہ ہم کیا پڑھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ آیت منسوخ کر دی ہے اور یہ دلوں سے اٹھا لی گئی ہے۔